وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 38 سورہ بقرہ، آیت نمبر 21. آج کا موضوع انسان بڑے نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے. جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا. بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 21. لفظی ترجمہ: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اطاعت اختیار کر لو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا رب ہے اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ ناکامی سے، نقصان سے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ یا قرآن کے آغاز کے بعد آج پہلا حکم ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے. آپ نے توجہ کی نا، میں کہہ رہا ہوں ہمیں دیا جا رہا ہے. آپ یہ عام طور پہ آپ کو میں بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، اس کو غیر کے لیے سمجھتے ہیں. اپنے لیے تو ہم نے ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے اور اس کے پیچھے بک ٹک دوڑے جا رہے ہیں. وہ دنیا داری ہے، وہ لالچ ہے، وہ نفسانی خواہشات ہیں. یہ بات غلط ہے. دیکھیں، اصل
میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان اس کائنات کا محور ہے، یعنی کائنات اس انسان کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی اس کی خدمت کے لیے رواں دواں ہے یہ کائنات۔ اور یہ بات طویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو اختصار سے کہہ رہا ہوں کہ کائنات کا محور حضرت انسان ہے، میں ہوں اور آپ ہیں اکیلے۔ دیکھیں، ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا نا، میں ذاتی طور پہ فائدہ اٹھا رہا ہوں نا اس کائنات سے، میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا پیدا کیا ہے اور اکیلا ہی میں واپس جاؤں گا اپنے رب کے پاس۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے نا میرے پاس اکیلے، جس طرح میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا۔ تو دیکھیں، یہ بات عام طور پہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، اور لوگ ہیں، دیکھو اتنے لوگ ہیں۔ عام طور پہ یہ گلہ شکوہ کیا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ یار کیا کریں، اور لوگ بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں نا، یا ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ کرو جو لوگ کر رہے ہیں، رواج زمانہ، ہم کہتے ہیں رواج زمانہ۔ اور قرآن کی زبان میں یہ ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی، اور قرآن کی زبان میں بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ اتباع کیا ظالم لوگوں نے اپنی خواہشات کا بغیر علم کے۔ تو بغیر کسی علم کے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے، آیت نمبر 21، بہت اہم ہے، اور اس چند آیات میں قرآن کا یعنی ایک نچوڑ سا ہے۔ اس میں غرض تخلیق بھی شامل ہے کہ کس لیے پیدا کیا ہے انسان کو، اور اس کے لیے کیا کیا پیدا کیا ہے، اور اس کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ پہلی آیت جو ہے اس میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کہ میں نے ابھی اس کا ترجمہ بتایا آپ کو، انسان کی کامیابی کا راز، کس طریقے سے انسان نقصان سے بچ سکتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ نقصان سے۔ اب دیکھیں، انسان وہ واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جن و انس، کہ یہ جب پیدا کیا ہے اور اس کے مقصد کے حصول میں اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ مقصد حیات، وہ بڑا عظیم الشان ہے، وہ مقصد حیات بڑا عظیم الشان ہے، اور پھر اس میں ہمیں آزادی دے دی گئی ہے، اس پہ مجبور نہیں پیدا کیا۔ اب اس کا نتیجہ دیگر مخلوقات سے مختلف ہو سکتا ہے، کیوں کہ دیگر مخلوقات تو مجبور ہیں۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا آتینا طائعین۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں کہ میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پھر ان سے کہا کہ تم میری اطاعت کرتے ہوئے آؤ، خوشی یا ناخوشی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آپ کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے خوشی سے، کائنات نے، دیگر کائنات نے خوشی سے اللہ کی اطاعت قبول کی، لیکن وہاں تو آزادی نہیں ہے دیگر کائنات کو، آزادی دیگر مخلوقات میں سے کسی کو بھی آزادی نہیں ہے، جس طرح کہ ہمیں آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، جب اس کو آزادی دی ہے اور تمام مخلوقات اس کے لیے پیدا کی ہیں، اور وہ مقصد بڑا عظیم الشان ہے، اور اس کو لازماً کرنا ہے،
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا قطعی یہ فیصلہ ہے کہ تم نے اس کے سوا کسی کی بندگی کرنی نہیں ہے۔ اب یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے، اور اسی فیصلے میں انسان کی فلاح موجود ہے، اسی فیصلے میں انسان کی فلاح موجود ہے۔ تو اب اگر یہ اپنی اسی میں اس کی کامیابی ہے، اگر یہ اللہ کی بندگی کے فیصلے کو قبول نہیں کرے اور من چاہی زندگی گزار دے، اب ظاہر ہے کہ دیگر جو چیزیں ہیں یا جو دیگر رویے ہیں یا جو دیگر خواہشات ہیں، خواہ وہ آپ کی اپنی ہوں یا معاشرے کی ہوں یا کسی اور کی ہوں، اغیار کی ہوں، اس میں تو ناکامی ہے، کیونکہ راستہ ایک ہے کامیابی کا، اور وہ ہے بندگی۔ تھوڑی توجہ سے میری بات سنیے گا، راستہ ایک ہے، دو راستے نہیں ہیں، طریقہ ایک ہے، راستہ ایک ہے۔ جیسے کہ ایک تالے کی چابی ایک ہوتی ہے، ایک نمبر ہوتا ہے، ایک پاسورڈ ہے۔ انسان کی کامیابی کا ایک پاسورڈ ہے، وہ بندگی رب ہے۔ اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی طریقہ استعمال کیا یا کوئی اور چابی لگانے کی کوشش کی، یہ چابی کی الحمدللہ بڑی اچھی مثال ہے کہ 1000 تالے ہیں اور ایک تالے کو اگر دوسری چابی سے آپ کھولنا چاہیں تو وہ کھلے گی نہیں، اس کے لیے وہی چابی ہے۔ تو انسان کی کامیابی، دیکھیں میں انسان کہہ رہا ہوں لیکن اس سے مراد میرا خود ہے اور آپ ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی اور مجھ سے مخاطب ہوں یا کسی اور مخلوق سے مخاطب ہوں، میں انسان اور آپ انسان ہیں۔ آپ کی کامیابی اور میری کامیابی، اس کی کنجی بندگی رب ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اللہ کی اطاعت کے سامنے آپ کا سر جھک جائے گا۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کس کا دین اچھا ہے؟ اس شخص سے جس نے اپنا سر جھکا دیا حکم خداوندی کے سامنے۔ لفظی ترجمہ تھوڑا سا مختلف ہے، میں لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں، وہ بھی بڑا اچھا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اور کس کا دین اچھا ہے؟ یعنی اس شخص کا دین سب سے اچھا ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے۔ تو اللہ کے سامنے سر جھکا دینا خلوص سے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تعریف کرتا ہے۔ اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں، جگہ بہ جگہ، جگہ بہ جگہ، جگہ بہ جگہ، یہی بات مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلذِّكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا دعوی ایمان کرنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے سر جھک جائیں؟ سر نہیں، ان تخشع قلوبہم، اللہ کی یاد کے لیے ان کے سر جھک جائیں، زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں، اور جو حق سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ کون مخاطب ہے؟ مومن، ایمان والے مخاطب ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت ایمان دیتا ہے، ایمان والوں کو اللہ دعوت ایمان دیتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ، اے ایمان والو حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ بقرہ ہی میں ہے میرے خیال سے، ہاں، بلا من اسلم وجہہ للہ۔ دیکھیں بات ایک ہے، بندگی رب، الفاظ مختلف ہو رہے ہیں، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اپنا سر جھکا دو میرے حکم کے سامنے۔ بندگی کیا ہے؟ رب کے سامنے سر جھکا دینا، رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ اور جو میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے وہ کیا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلکہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، رب کے پاس اس کے لیے اجر، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دیکھیں بڑے درجے ہیں نا، بڑے درجے، جو یہ بات تسلیم کر لیں رب کی بندگی کی، ان کے لیے بڑے درجے ہیں، اور دور نہیں۔ یہ ہم آیت نمبر 20 پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 24 میں ان کے انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے، خوشخبری دینے کا کہا جا رہا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آیت نمبر 25 میں انعامات کا تذکرہ ہے، تفصیلی تذکرہ ہے، کلما رزقوا منہا، اس جنت میں جب یہ لوگ جائیں گے اور جب ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں ہم کھاتے تھے، لیکن وہ مختلف ہوگا، اور اس میں جوڑے ہوں گے، اکیلے نہیں ہوں گے، جوڑے جوڑے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی اختیار کر لو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، تخلیق اس نے کی ہے تمہاری۔ الذی، اچھا، اعبدوا ربکم، دیکھیں اس میں میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ سارے مضمون کے تناظر میں، اور اس مضمون میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے۔ آیت نمبر 21 میں جو آیت نمبر 21 ہم پڑھ رہے ہیں نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی رب، یہ ایک راستہ ہے۔ اس کا متضاد اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ، ند، شریک۔ اس کی میں بات کروں گا، اس پہ سمجھنے کی اس کو کوشش کریں گے، لیکن تھوڑے سے پہلی آیت پہ بات کر لیں، 21 نمبر پہ۔ دیکھیں ایک بات میں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہماری کامیابی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور دیکھیں میں آپ کو زیادہ الجھن میں نہیں ڈالوں گا، زیادہ بھول بھلائیوں سے بات نہیں کروں گا، بالکل ٹو دی پوائنٹ، سیدھی بات جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، لیکن تھوڑی سی اپنے الفاظ میں آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوبارہ میں وہی جملے کہہ رہا ہوں جو ابھی میں نے کہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہماری کامیابی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اچھا، مقصود کیا ہے؟ یہ اس مضمون میں ہے، یہ اس 21 نمبر آیت کے مضمون میں موجود ہے۔ مقصود کیا ہے؟
اس میں بندگی کہی، عبادت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت، اعبدو رب کی عبادت۔ اب جس کی عبادت کی جاتی ہے وہی مقصود ہوتا ہے، مقصودوں کا معبودوں کا، جو مقصود نہیں ہے اس کی آپ عبادت نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں، جو آپ کا مقصود نہیں ہے۔ لیکن اس میں آپ کو ایک بات یعنی سمجھانے کے لیے خود بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ڈش ہے، کوئی بھی بریانی لے لیں، عام طور پہ میں آپ کو بریانی پسند ہے، میں بریانی کا نام، اس کا ایک خاص طریقہ ہے لگا بندہ، مثال کے طور پہ وہ اس میں تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مطلب کوئی کس طریقے سے، لیکن بریانی تو بریانی ہوتی ہے، گوشت والی ہو، مٹن والی ہو، بیف والی، وہ چکن ہو، مٹن ہو، بیف ہو، یا آلو بریانی ہو، لیکن وہ ہوتی بریانی ہے، وہ پلاؤ نہیں ہوتا۔ پلاؤ اگر کسی نے بریانی بنا کے پیش کیا تو وہ بریانی نہیں ہوگی، وہ پلاؤ کہلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں جو بنایا ہے اس کا طریقہ ایک ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہے، اور میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام مقصود کی۔ اس میں اس آیت میں ہمارا مقصود موجود ہے، بندگی رب کی، یعنی جو آپ کا مقصود ہے اس کی بندگی۔ بندگی کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت، یعنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، یہ بندگی ہے۔ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، تمام صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ساری زندگی اللہ کے حکم سے گزارو، یہ بندگی ہے۔ اب جس کا آپ کہنا مانیں گے وہی آپ کا باس ہوگا، وہی آپ کا مقصود ہوگا۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں کہ ایک ادارہ ہے، اس میں ایک اسکول ہے یا ایک کارخانہ ہے، جو بھی ہے، اس میں وہ مالک ایک نوکر کو اپوائنٹ کر لیتا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیتا ہے۔ اب وہ یعنی جو نوکر ہے، جو خادم ہے، جو نوکر ہے، جو ورکر ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ ساتھ ہی دوسرا کارخانہ ہے، مثال کے طور پہ لگا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ ہی دوسرا کارخانہ ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، وہ اس میں بھی یہی کام ہو رہا ہے جو اس میں ہو رہا ہے، لیکن اس نے اس کارخانے میں نوکری کی ہے۔ اب یہ اس کی بات مانے گا جس نے اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ہے، جو اس کا باس ہے۔ اس کارخانے کا اگر کوئی الگ باس ہے تو وہ تو اس کا کہنا تو نہیں مانے گا۔ جس نے اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ہے، جس نے اس کو رکھا ہے، جو اس کو سے 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دے رہا ہے، تو اس کو تو اب اپنے باس کی ماننی ہوگی۔ بس یہ ایک بات ہے۔ اول تو اس کائنات میں دوسرا خدا ہے نہیں، دوسرا معبود ہے نہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہم نے تو بنائے ہوئے بے شمار، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا اللہ کے سوا، یہ نظام تلپٹ ہو جاتا، لیکن دوسرا معبود تو ہے نہیں، بنایا آپ کو اللہ نے ہے، وہ آپ کا رب ہے۔ ربکم کے الفاظ ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی، تو دوسرا رب تو ہے نہیں، دوسری کوئی ہماری ضروریات پیدا کرنے والا ہے نہیں، دوسرا کوئی ہمارا خالق ہے نہیں۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک آپ کو کس نے رکھا؟ کس نے آپ کی صورت گری کی؟ کس نے آپ کو غذا فراہم کی؟ فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں میں، 3 اندھیروں میں، کس نے آپ کو رکھا؟ کس نے آپ کو بنایا؟ کون آپ کو یعنی دنیا میں لایا؟ اور پھر دنیا میں لا کے پہلی غذا جو طاقتور غذا ہے وہ ماں کا دودھ ہے،
وہ کس نے آپ کے لیے تیار کیا؟ کس نے آپ کو طریقہ سکھایا ماں کا دودھ کھینچنے کا؟ یعنی بچہ آپ دیکھ لیں، جو بھی ممالیاں ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ میری غذا کہاں پہ ہے۔ یہ جو انسان کا بچہ ہوتا ہے یہ تو ماں سینے کے قریب لاتی ہے تو پھر منہ مانگتا ہے، باقی تو گائے کے ہوں یہ ہوں، بس ان کو معلوم ہے کہ میری غذا کہاں ہے۔ آپ دیکھ لیں، بندگی رب کی یہ لازمی ہے، اس میں انسان کی فلاح ہے، اس میں انسان کی نجات ہے، اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ دیگر کوئی طریقہ نہیں ہے فلاح کا، نجات کا، علاوہ بندگی کے۔ دیکھیں، بندگی بنتی ہے اور بندگی ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی آپ نے بات مان لی تو آپ نقصان میں ہو جائیں گے، آپ بچ نہیں سکیں گے اس کی سزا سے یا اس کے نقصان سے۔ غیر اللہ کی اطاعت کرنا، خواہ وہ آپ کا نفس ہو یا معاشرہ ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، دیگر جو بھی ہیں، لیکن آپ نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ ایک صورت ہے نقصان سے بچنے کی، ایک صورت ہے کامیابی کی، اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی اختیار کر لو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ نقصان سے، ناکامی سے، عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے رب کی بندگی نہ کی تو تم نقصان سے نہیں بچ سکتے، تم عذاب سے نہیں بچ سکتے، تم ناکامی سے نہیں بچ سکتے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بہت بڑے نقصان سے بچ جاؤ۔ عربی میں تقوی کا معنی بچنا ہے، بچنا۔ تو بہرحال لعلکم تتقون، یہ مضمون ابھی جاری ہے اور میرا ابھی دل یعنی جو کچھ دل میں ہے ابھی پورا تو آ نہیں سکتا، اور پھر وہ وقت کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ بہرحال تھوڑی سی بات اور بھی کریں گے اس پہ، اور اس میں بہت بڑا مضمون ہے، بہت بڑا میسج ہے ان چند آیات میں، اور خاص طور پہ یہ جو 21 نمبر آیت ہے اس میں بھی۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی اختیار کر لو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔